السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں اسی سبق کے تعلق سے سوال ہے کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور دے کر کے جائیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ تو سوال یہ ہے کہ بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن اور حدیث کے اصول اور قواعد کے مخالف ہو۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا بدعت حسنہ کہتے ہیں جو قرآن مجید اور حدیث کے اصول کے مطابق ہو، یعنی اس کے خلاف نہ ہو، اور بالکل اس کا برعکس، اس کا اپوزٹ بدعت سیئہ ہے، یعنی ایسی بدعت، یعنی کوئی ایسا کام شروع کرنا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور اب ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو ایسی جو بدعت ہے وہ سیئہ ہے۔ سیئہ کا مطلب بھی ہوتا ہے بری بدعت۔ اب بدعت سیئہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بدعت محرمہ۔ محرمہ کا مطلب بھی ایسی بدعت جو حرام ہو، جیسے ہندوستان کے اندر تازیہ نکالتے ہیں، جو رائے آج کل رائج ہے ہندوستان کے اندر نکالتے ہیں، جس کے اندر کیا عورتیں بھی آ جاتی ہے، ڈھول باجے وغیرہ بجاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تازیہ نکالنا یہ بدعت محرمہ ہے، حرام ہے، اس طریقے سے تازیہ نہیں نکالنا چاہیے۔ اور جیسے نئے نئے عقیدے کے لوگ آ گئے ہیں، دیوبندی وہابی، نئے نئے عقیدے لے کر کے، یہ بھی کیا سب بدعت محرمہ ہے۔ حضور کے زمانے کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور دوسری قسم اس کی ہے بدعت مکروہہ، جو زیادہ حرام نہیں ہے، بس کرو گے تو زیادہ گناہ بھی نہیں ہے۔ جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان کے اندر پڑھنا، کیونکہ عید کا جو خطبہ ہوتا ہے یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے وہ عربی لینگویج میں ہوتا ہے، عربی زبان میں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی عربی زبان کو چھوڑ کر کے کسی دوسری زبان، ہندی، اردو، انگلش کے اندر اگر وہ خطبہ دے تو یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت مکروہہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بدعت مباحہ کسے کہتے ہیں؟ بدعت کی تیسری قسم۔ تو بدعت مباحہ ایسے بدعت کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور اب ہے، اور جس کے کرنے اور نہ کرنے پر نہ تو ثواب ہے نہ ہی عذاب ہے۔ جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا، طرح طریقے کا آپ کھانے کھائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، یا نہیں کھائیں گے تو آپ کو عذاب ملے گا، نہیں، دونوں برابر ہے، کرو نہ کرو برابر ہے۔ جیسے ریل گاڑی کے اندر سفر کرنا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ریل گاڑی میں سفر کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں، آپ سفر کریں یا نہ کریں، نہ آپ کے لیے ثواب ہے نہ ہی گناہ ہے۔ تو بدعت مباحہ وہ بدعت ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور سوال کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر تو آیا ہوا ہے کہ کلو بدعت ضلالۃ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اس بدعت سے پھر کون سی بدعت مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو حدیث شریف کے اندر کہا گیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت، کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اب ہے، اور وہ کیا ہو؟ شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے احکامات کے خلاف ہو، قرآن مجید اور حدیث کے قواعد کے خلاف ہو، تو ایسی بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ ورنہ اگر ہم جیسا کہ حدیث کے اندر حدیث کے مفہوم سے ظاہر ہوتا ہے، اس اگر تمام قسم ہم بدعت کی مراد لے لیں، پھر تو کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا اور علم کلام پڑھنا، علم صرف پڑھنا، علم نحو پڑھنا، تمام کی تمام چیزیں کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، پھر تو کوئی پڑھ نہیں پائے گا۔ جیسے اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہے تو آپ کو پہلے تجوید سیکھنی پڑے گی، مدنی قاعدہ پڑھنا پڑے گا، تجوید کی کتابیں پڑھنی پڑے گی۔ اب حالانکہ ایسا حضور کے زمانے میں نہیں تھا لیکن اب ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا بدعت سیئہ نہیں ہے، وہ بدعت واجبہ ہے، وہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ حضور نے جو فرمایا حدیث کے اندر کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک وہ بدعت جو قرآن مجید اور حدیث کے اصول اور قواعد کے مخالف ہو، ایسی ہر ایک بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔